اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماز مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ یہ سورہ قلم کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مذاق کرنے والوں کو بہت ہی خراب کہا ہے۔ زنیم کہتے ہیں، ولد الزنا کو کہتے ہیں، اور بے نسب کو بھی کہا جاتا ہے۔ بے نسب زنا کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ چغل خوری کرتا ہے، فتنہ برپا کرتا ہے، اور جب قرآن مجید سنایا جاتا ہے تو پرانے لوگوں کی کہانیاں سمجھ کر کے یہ سنگ دل مذاق کرتا ہے۔ آئیے یہ آیت کیا اسی وقت کے لوگوں کے لیے ہیں یا آج تک اور قیامت تک آنے والے قرآن کی ہتک کرنے والوں کے لیے ہیں؟ دیکھیے، جہاں جہاں برائی دیکھی گئی لوگوں نے ٹوکا۔ شاید ہی ان تمام کمپنیوں کے اندر کھلم کھلا غیروں کو بلا کر کے، خصوصاً ایکٹروں کو بلا کر کے مسلمانوں کے پیسوں کو استعمال کیا گیا تاکہ وہ فلمیں بنائیں اور نفع میں اس کمپنی کو نفع دیں۔ پوچھنے پر بتایا ہم توحید کا کام کرنے کے لیے ان کو وہاں جمع کیے۔ کتنا توحید پسند یہ لوگ ہوئے اور کن لوگوں نے ایمان لا کر کے توحید کو پسند کر کے جواب دیا، آپ بتا سکتے ہیں؟ نمبر 2، جب بھی اس عورت سے کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ سیاست میں جانا صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، تو یہ ماں ہاجرہ کو نشانہ بناتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سیاست کے لیے ماں ہاجرہ کو انتخاب فرمایا۔ میں نے اس کا جواب دیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہمارے پروردگار میں اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ اب یہ کہتے ہیں سیاست کے لیے، اور غیروں سے اپنوں سے میل جول رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کہاں سنت ہے؟ ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ اختلاط کرنے کی اجازت دی ہے اور پردہ ہٹا کر کے ان سے بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی ہتک کے لیے ذلت آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں تو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے۔ قرآن پڑھو، پہلے قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر کے جو آیات میں نے ذکر کی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ان کی تفسیر کو سمجھو اور لوگوں کو سمجھاؤ۔ قرآن پڑھے بغیر آپ کا اعتراض کرنا اور اسے اچھا سمجھنا، برائی کو آپ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، اور بلا لحاظ تائید کر دینا حلال اور حرام کی، یہ بھی آپ اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو آپ کا ملوث ہونا اسلام کو بگاڑ نہیں سکتا۔ اور کوئی کمپنی والا ایسے کام نہیں کیا، کوئی سٹا کھلایا، کرکٹ کا سٹا کھلایا، ایکٹروں کو بلایا اور ان کو پیسے دیے فلمیں بنانے کے لیے، اور اسی طریقے سے ڈیفارمیشن مجھے 100 کروڑ کا ڈالا، کس بنیاد پر ڈالا، کیوں ڈالا؟ اور اسی طریقے سے دھمکیاں دی گئی، کیوں دھمکیاں دی؟ ارے یہ سارا کوئی 2 کانوں سے سننے والا نہیں ہے، ایک کان سے سنتا ہے۔ جو اس کے تائید میں بات آتی ہے اس کو سن لیتا ہے، جو اس کے خلاف بات آتی ہے تو کانوں کو بند کر لیتا ہے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے خلاف جن لوگوں نے باتیں کہی ہیں
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہو بہو نقل کر دی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، فلاں فلاں سب کہا۔ ابو لہب نے تبت یداک کہا، لہذا جماعتنا تبت لک یا محمد کہا۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کتنے برے الفاظ میں استعمال کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کا یہ پس منظر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جو شریعت کے ساتھ مذاق کرتا ہے یا کرتی ہے، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا، سنسمہ علی الخرطوم، یہ اپنی ناک کو بہت اونچی بتا رہا تھا، ہم نے اس کی ناک نیچی کر دی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ کیوں ڈال دیا؟ اس کی جو انا تھی اور اس کی جو بے شرمی تھی، اس کی جو شریعت کے خلاف آواز تھی اور شریعت کو مذاق بنا کر کے گھما رہی تھی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب میں لپیٹ دیا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ لہذا ایسے علماء سے ہوشیار رہیے جو اس کا دم بھرتے ہیں اور شریعت کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ان پر بھی عذاب نازل کر دے اور اس فتنے سے لوگوں کو چھٹکارا دے دے، اور جو حق کی آواز بلند کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بول بالا کرے اور ان ظالموں کا منہ کالا کرے۔ اس کے علاوہ جتنی کمپنیاں تھیں یہ سب ایسے کام نہیں کیے، صرف سود کھلائے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا ہے۔ عاملین کے خلاف بھی میں نے آواز اٹھائی، انجاز کے خلاف بھی میں نے آواز اٹھائی، آلہ کے خلاف بھی میں نے آواز اٹھائی، اجمیرہ کے خلاف بھی میں نے آواز اٹھائی، سب کے خلاف ہم نے پوری طریقے سے آواز اٹھائی، کسی کو امتیاز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک رینک ہے، اسی عورت کا رینک ہے، اور یہ عورت ہر قسم کی برائی کے لیے مدد کی تاکہ میں دنیا کے اندر سرخرو ہو جاؤں اور میں کروڑ پتی ارب پتی بن جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خوابوں پر پانی پھیر دیا۔